اس زمانے میں ضیاء الحق نے کیا کیا تھا کہ ایتھنک آرگنائزیشنز بنائی تھی. ہماری تھی تنظیم جو ظفر عارف نے بنائی تھی، اس کا نام اب مجھے بھول رہا ہے، لیکن وہ لیفٹسٹ گراؤنڈز پر تھی اور ہمارا ڈائریکٹ کلیش MQM سے ہی تھا. الطاف حسین پستول لے کر گولیاں چلاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک گولی میرے سر کے اوپر سے بالوں کو چھوتی گزر گئی. جی احمد سلیم صاحب، آپ بہت عرصہ کراچی میں رہے ہیں. جی. آپ کی ایک کتاب میری نظر سے گزری MQM کے حوالے سے. جی. کافی ضخیم کتاب ہے. تو آپ کراچی سے پھر آپ کو اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا، یہ کیا قصہ تھا؟ یہ جان بچانا اس طرح تو نہیں ہے. اس سے پہلے میں کراچی یونیورسٹی میں جب طالب علم تھا 1881 میں ماسٹرز کر رہا تھا فلاسفی میں، تو اس زمانے میں ہم نے بنائی تھی، یہ ایک مرے ہیں ابھی پراسرار حالات میں، ظفر عارف، جی جو MQM لندن کے، تو وہ اس زمانے میں مارکسسٹ تھے، ہمارے فلاسفی کے لاجک کے استاد تھے اور ہمارے بڑے محبوب استاد تھے، بالکل لائک سوکریٹیز. وہ جس طرح وہ نوجوانوں کو بھڑکایا کرتا تھا یہ ہمیں بھڑکاتے تھے یا بھٹکاتے تھے، عقل کی راستہ دکھاتے تھے. تو اس زمانے میں پھر کیا ہوا کہ اس زمانے میں ہم نے کیا کیا کہ MQM سے براہ راست، اس زمانے میں ضیاء الحق نے کیا کیا تھا کہ ایتھنک آرگنائزیشنز بنائی تھی. پنجابی اسٹوڈنٹس موومنٹ، سندھی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن BSO، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. اور یہ ساری جو تھی BSO تو ضیاء الحق نے نہیں بنائی تھی، لیکن یہ کراچی یونیورسٹی کی یہ تنظیمیں جو تھیں، اس کے علاوہ تھیں NSF، لبرل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اور ان میں جو بنائی تھی ضیاء الحق نے، ان میں ایک آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بھی تھی، APMSO. تو ہمارا براہ راست کلیش ہوا. ہماری تھی تنظیم جو ظفر عارف نے بنائی تھی، اس کا نام اب مجھے بھول رہا ہے، لیکن وہ لیفٹسٹ گراؤنڈز پر تھی اور ہمارا ڈائریکٹ کلیش MQM سے ہی تھا، باقی تنظیموں سے نہیں تھا. تو ایک دن ہمارا کلیش ہوا اور الطاف حسین پستول لے کر گولیاں چلاتا ہوا آگے بڑھا اور ایک گولی میرے سر کے اوپر سے بالوں کو چھوتی گزر گئی. تو اس حد تک اور جب 88 میں مجھے چھوڑنا پڑا تو اس زمانے میں بھی مجھے دوستوں کے مشورے یہی تھے کہ یہاں سے چپکے سے نکل جاؤ، تمہاری جان خطرے میں ہے. تو یہ چونکہ عدم برداشت کی انتہا ہو چکی تھی، ضیاء الحق کا دور تھا اور اس میں ہمیں نکلنا تھا، تو میں لاہور آ گیا پھر 88 میں دوبارہ. اور 88 میں 78 سے 88 تک کراچی میں رہا. یعنی 78 میں میں نے سوچا 79 میں کہ میں MA فلاسفی کیوں نہ کروں. باقاعدہ داخلہ لیا. 81 میں نے ٹاپ کیا، گولڈ میڈلسٹ بنا. اس کے بعد پھر میں کراچی میں ایک رسالہ تھا جفا کش، اس کا ایڈیٹر بن گیا. کراچی یونیورسٹی میں ٹیچر لگ گیا، لینگویج انسٹرکٹر کے طور پر. اس میں پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ایک کورس پڑھاتا تھا، تقابلی مطالعہ، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو کا تقابلی مطالعہ، لٹریچرز کا.
تو یہ کورس میں نے ہی بنایا تھا پہلے بار کراچی سندھ یونیورسٹی میں بنایا تھا، پھر کراچی یونیورسٹی میں میں نے اسی کورس کو ریوائیو کیا اور آج تک یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے کراچی یونیورسٹی میں۔ تو ادھر بھی تھا میں، اور 88 میں پھر جب حالات بہت میرے لیے مشکل ہو گئے تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ تو بہتر ہے، تو میں پھر لاہور آ گیا۔ تو یہ تھی کچھ باتیں جو انہوں نے ہم سے شیئر کی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ 3-4 دن کے لیے مزید جاری رہے گا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ احمد سلیم صاحب سے ان کی یادداشتوں کو شیئر کرنے سے نہ صرف ہم استفادہ کر رہے ہیں بلکہ ادب کے قارئین، ادب کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔